ان کے اوپر احسانات پہ احسانات کرتا رہا، لیکن ایک احسان فراموش کی طرح افغانستان اور اس کی فورسز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کرتی رہی ہیں۔ بارہا ایسے مناظر، ایسے مواقع دیکھنے میں آئے ہیں جس میں انہوں نے احسان فراموشی کی مثالیں قائم کی ہیں، میدان جنگ کا ہو یا میدان کھیل کا ہو، ہر جگہ پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی اور پاکستان کے خلاف خاربازی کا ثبوت دیا ہے افغانستان نے۔ اور آپ کو بتائیں کہ در حقیقت افغانستان کٹ پتلی بنا ہوا ہے بھارت کے ہاتھوں میں، اور بھارت جو ہے وہ پوری طرح سے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے بارہا کوشش کی ہے کہ اس کو افغانستان کو سمجھایا جائے، اس کو طریقے سے بتایا جائے کہ پاکستان اس کا دوست ہے، برادر اسلامی ملک ہے، لیکن نہ جانے کیوں افغانستان کے دماغ کے اوپر جو گاؤ ماتا ہے، اس کا گاؤں متر چڑھ گیا ہوا ہے شاید، اور وہ پوری طرح سے ان کے جل میں آ چکا ہے، ان کے دام میں آ چکا ہوا ہے بھارت کے، اور ان کے اشاروں کے اوپر کٹ پتلی بنا پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرتا رہتا ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے چھیڑ خانی، ایک ہوتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، اس طرح کی بھی مثالیں افغانستان کی طرف سے کی جاتی رہتی ہیں۔ اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں، وہاں کا اس کو نظر نہیں آتا، وہاں پر کس طرح سے خواتین کے سکول بند کیے گئے، کس طرح لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے ہیں، کس طرح سے وہاں پہ امریکی فورسز نہیں ہیں، اور کیسے وہ جنگ کی آگ میں جھونکا گیا، وہاں پہ اس کو نشانہ بنایا گیا، لیکن پاکستان نے ہر موقع پر افغانستان کا ساتھ دیا، افغانستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اپنے پاس پناہ دی، اور ان کے یہاں پر آنے کی وجہ سے ہماری اپنی معیشت جو ہے وہ شدید قسم کا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ افغانستان کی طرف سے آپ کو بتائیں کہ احسان فراموشی کی کئی مثالیں ہیں۔ اس بار بھی آج بھی افغان فورسز نے جارحیت کیا، پاکستانی پوسٹوں پر فائرنگ کی، تاہم پاک فورسز نے بھرپور قسم کی جوابی کارروائی کی اور افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ صورتحال کیا ہے؟ افغانستان کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ کیا واقعی بھارت کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے؟ کیسے اس کو سمجھ آئے گی؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر، یہ افغانستان کر کیا رہا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے یہ؟ دیکھیے، ایک بڑی افغانستان میں ڈیسپریشن ہے، اور جس طرح ان کو سیٹ بیکس انٹرنیشنلی مل رہی ہے، اور جس طرح ریسنٹلی آپ دیکھیں 4 ممالک جو یونائٹڈ نیشن کے سمٹ کے بعد سائیڈ لائنز پر مل کے بیٹھے، اس میں پاکستان، ایران، رشیا اور چائنا شامل ہیں، اور انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا، اور پاکستان کا موقف جو تھا کہ دہشت گردی کا جو سورس ہے، جڑ ہے، وہ افغانستان ہے، اس پر انہوں نے اتفاق کیا اور افغانستان کو تنبیہ کی اور کہا کہ جی وہ آپ ان ہائٹ آؤٹس کو ڈسمنٹل کرے، اور یقینی بنا کہ اس جو پڑوسی ممالک پہ در اندازی نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو۔ اس سے بھی ان کو تکلیف ہے، اور پھر پاکستان کی طرف سے جو ایک سٹینڈ لیا گیا ہے، اور پاکستان نے یہ ان کو واضح میسج بھی دیا ہے، پاکستان کی سورینٹی پہ، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کسی چیز پہ کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کیا جائے گا۔ تو اس پہ اینٹ کا جواب پتھر والی بات ہے، پاکستان نے اس کا واضح ثبوت دیے ہیں۔ ریسنٹلی جس طرح پوسٹوں پہ حملے ہوئے ہیں تو اس کے جواب میں وہ بھاگتے ہوئے دیکھے، اور ریسنٹلی جو ابھی مشکی میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے پاکستان کا جواب دیا۔ میرا خیال میں ان کو 10 دفعہ 100 دفعہ سوچنا پڑے گا مستقبل، مگر یہ سب کوشش کرتے ہیں تو جواب سخت آئے گا۔ اور دیکھیں یہ ایک طرف سے دہشت گردی کروا رہے ہیں جو پاکستان میں سے فتنہ اور خارش کے جو ٹیررسٹ وہاں بیٹھے ان کو یوز کر رہے ہیں، اور سیکنڈ بھی اس طرح بارڈرز پہ اٹیک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس میں بھی یہ فتنہ اور خارش کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال میں وہ چاہتے یہی ہیں، جو پاکستان نے یہاں پہ جو رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انلیگل افغانس کو جس طرح یہاں سے نکال رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری افغان ٹرانزٹ ٹرین کو اسٹریم لائن کیا ہے، 1 لاکھ رجیم کا کنسپٹ لایا ہے، تو ان کو تکلیف ہے۔ کسی زمانے میں تو فری رن تھا پاکستان آنا جانا، اور اس طرح یہاں ان کی پراپرٹیز بنی، ابھی بھی ان کا اکنامک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو ڈسپریشن میں یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے واضح جواب ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو نقصان خود ہی اٹھائیں گے، اور جس طرح کی ان کے کیجویلٹیز ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، میرے خیال میں ان کو ابھی اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور 100 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہوئے۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے نا بریگیڈیئر صاحب کہ دیکھیں بھارت ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے، وہاں پہ بھارت کے سفارت خانے ایسے ہیں جیسے کوئی مارکیٹ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا ان کے اپنے اندر کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ ہرچند کہ وہ افغان ہیں،
ٹھیک ہے پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، لیکن معاملات تو سمجھنے چاہیے جب حکومتی لیول پر بات آتی ہے تو اس میں تو اپنے مفادات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے کتنا عرصہ ان کے اوپر احسان کیا ہے، ان کے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ، جیسا بھی آپ نے کہا کہ ان کی پراپرٹیز یہاں پر ہیں، تو بھائی آخرکار آپ کا اپنا وطن ہے، وہاں آپ نے واپس جانا ہی جانا ہے۔ دیکھیں جی، مینٹلٹی وہی ہے جو کمیونسٹ لوگ جو حکومتوں کی تھی، اور وہ بیسیکلی پشتون کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو ابھارتے تھے پاکستان کے خلاف، تو اسی سینٹیمنٹ سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر پی ٹی ایم ایک تنظیم جس پہ پابندی لگی ہے، وہ ان کی پراکسی ہے، وہ انڈیا کی بھی پراکسی ہے، افغانستان کی بھی پراکسی ہے، اور پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ تو پاکستان نے پابندی لگائی، اس کی بھی تکلیف ہے ان کو، کیونکہ ان سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے تھے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہے۔ پاکستان دیکھیں، پاکستان تو 1947 کے بعد ان کی خدمت کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا آج تک انہوں نے احسان نہیں مانا، اور اس کے باوجود دیکھیں جب پیک یہاں پہ حالات تھے، جب 79 کے بعد 55 لاکھ افغان یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پاکستان نے تو کبھی یہ ریفیوجی ایگریمنٹ میں کبھی سائن ہی نہیں کی، اس کے باوجود ہم نے اکموڈیٹ کیے۔ تو احسان فراموشی تو بدقسمتی سے ہے، لیکن انسانیت کے ناطے پاکستان نے اور مسلم جو روایات کے تحت ان کو اکموڈیٹ کیا تھا۔ تو میرے خیال میں ہائی ٹائم گورنمنٹ نے آلریڈی ڈیسیجنز لیے ہیں، جو انلیگل بیٹھے ان کو واپس بھیجیں، اور باقی سٹیپس تو آلریڈی وی آر ٹیکنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر منظور پشتین ان کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو اس کو لے جائیں وہاں پہ، وہیں پہ وہ رہے، وہیں پہ کرے، کیوں پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں؟ پاکستان کی میرے خیال میں جو اب ترقی کی جانب پاکستان جا رہا ہے، جو اپنے معاشی مشکلات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہ تو بھارت کو ایک آنکھ بھاتا ہے اور نہ جیلسی میں یہ بھی کچھ برداشت کر پا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں نا، منظور پشتین کا پراکسی ہے نا، ان کا استعمال کر رہے تھے۔ کوئی آپ نے پیچھے دیکھا اشرف غنی اور کرزئی کے دور میں یہ کس طرح یہ لوگ افغانستان جا رہے تھے، آ رہے تھے، اور جس طرح وہاں ہیلی کاپٹرز میں ٹریول کرتے تھے۔ اور ایک آپ کو یاد ہے 2019 میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اس وقت ڈی جی ایس پی آر نے، اور واضح ثبوت دیا تھا فنڈز کہاں سے، انڈیا سے کیسے فنڈز آ رہے ہیں، افغانستان سے کیسے آ رہے ہیں، کہاں کہاں ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کو بالکل لے جائے ادھر۔ وہاں پہ دوسرا یہ ہے، افغان دیکھیں وہاں پہ افغانستان میں ڈالر بڑا زبردست مستحکم ہے، تو حالات وہاں بہت بہتر ہیں۔ تو جتنے افغانی یہاں پاکستان میں بیٹھے ان کو ضرور لے کے جائیں، وہاں پہ حالات بہتر ہیں۔ اور ہم لوگوں نے پاکستان ان کو یہاں پہ اسپیشل ٹریننگ دی ہوئی ہے، دے کین پلے کنسٹرکٹیو رول ان دی ڈیولپمنٹ آف افغانستان۔ بریگیڈیئر صاحب، جنگ کا میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، سفارتی میدان ہو، کہیں پر بھی انہوں نے ذہنی پختگی کا ثبوت نہیں دیا ہے۔ بارڈرز پہ حملہ کرتے رہتے ہیں، راستے کھولتے رہتے ہیں، ادھر سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کے دہشت گردیاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر ادھر سے ہم کھیل کے میدان میں دیکھیں تو کرکٹ کے میدان میں جو انہوں نے کیا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سفارتی سطح پہ آ جائیں تو جو ابھی جو ان کے وہ کونسلرز نے حرکت کی تھی، ٹھیک ہے، پاکستان کا ترانہ چلا، کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب اتنے بھی وہ موٹے دماغ کے نہیں ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں کہ ان کے لیے پاکستان ان کے لیے لائف لائن ہے۔ تو سب کچھ پاکستان سے ہے، ٹرانزٹ پاکستان سے، ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے پاکستان آتے ہیں، تعلیم کے لیے پاکستان آتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاسپورٹ ان کے پاس میکسیمم پاکستان کے ہیں۔ سب کے پاس دیکھیں، جو ہمارے جو فیک آئی ڈی کارڈز پاکستان کے لیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور ابھی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان دیکھا نہیں، جو تیسری جنریشن جہاں چوتھی بھی یہاں پیدا ہوئی ہے، اور اس کے باوجود لیکن ایک روایتی نفرت ہے ان ذہن میں، بدقسمتی سے، کہ جو یہ اس کو استعمال کر رہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا، افغانستان میں 42% پشتون ہے، باقی تو 58% باقی دوسرے قومیں ہیں، ان کو تو کہیں نام نہیں لیتے ہیں، نہ کبھی ان کو حکومت میں شامل کیا۔ تو یہ حالات ہیں، سب سے زیادہ پشتون پاکستان میں ہے، پیٹرائٹک پشتون سے وہ پاکستان کے ساتھ ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں ہے۔ تو میرے خیال میں تو ان کو ہمارے ساتھ ضم ہونا چاہیے آ کے افغانستان کو۔ حقیقت ہے کرنا تو یہ چاہیے، لیکن وہ ایسا نہ کر رہے ہیں، نہ ان کا کوئی ایسا موڈ ہے۔ جب تک وہ بھارت کے اعلیٰ کار بنے رہیں گے، یقیناً وہ پاکستان کے ساتھ احسان فراموشی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔